السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ ہم فرسٹ چیپٹر کے شارٹ کویشچنس کر رہے تھے۔ پچھلے 2 دن سے آپ فرسٹ چیپٹر کے شارٹ کویشچنس کر رہے ہیں۔ آج تھرڈ ڈے ہے، وی ول ڈو اٹ، اور اس طرح سے یہ آپ کے پاس آلموسٹ 150 کویشچنس جو ہیں وہ میں آپ کو کروا دوں گی تاکہ آپ کو اسائنمنٹ بنانے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ تو فرسٹ چیپٹر تحریک پاکستان ہے۔ پچھلے 2 دن سے آپ اس کے شارٹ کویشچنس کر رہے ہیں۔ آج میں آپ کو آپ کی بک سے کچھ اور شارٹ کویشچنس بتاؤں گی۔ میں ایک کویشچن جو میرے خیال میں پہلے بھی آپ کو کہا ہے کہ نظریہ سے کیا مراد ہے، یا پھر یہ کہ نظریے کے لیے انگریزی میں کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے، یا ڈاکٹر جارج برائس جو ہے وہ نظریے کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ یہ بھی شارٹ کویشچن بنا سکتے ہیں آپ کہ عام زندگی کا ضابطہ یا پروگرام جس کی بنیاد فکر اور فلسفہ پر استوار ہو وہ آئیڈیالوجی کہلاتا ہے، یا نظریے سے مراد ایسا ضابطہ یا پروگرام ہے جس کی بنیاد فکر اور فلسفہ پر رکھی گئی ہو اور انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں کے لیے کوئی منصوبہ بنایا گیا ہو۔ پھر قائد اعظم نے نظریہ پاکستان کے بارے میں کیا فرمایا تھا۔ شارٹ کویشچن میں یہ بھی آ سکتا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ برصغیر کے مسلمانوں کو علیحدہ اور مکمل قوم ثابت کرنے کے لیے 23 مارچ 1940 کو لاہور کے تاریخی اجلاس میں آپ نے فرمایا تھا کہ ہندو مت اور اسلام صرف مذاہب نہیں ہیں بلکہ 2 جداگانہ سماجی نظام ہیں، اس لیے یہ تصور محض خواب ہی سمجھنا چاہیے کہ مسلمان اور ہندو کبھی ایک مشترکہ قوم میں ڈل جائیں گے۔ دونوں قوموں کا تعلق 2 مختلف تہذیبوں سے ہے اور ہر 2 تہذیبیں اپنی بنیاد جن افکار اور حقیقتوں پر رکھتی ہیں وہ ایک دوسرے کی تہذیبوں سے مختلف ہے۔ اس لیے اس حقیقت کو اب خواب و خیال ہی سمجھنا چاہیے کہ یہ دونوں مل کر ایک مشترکہ قومیت کی تخلیق کر سکیں گی۔ کویشچن یہ بھی آپ کو آ سکتا ہے شارٹ کویشچن میں کہ قائد اعظم نے نظریہ پاکستان کے بارے میں کیا ان کے خیالات تھے یا انہوں نے کیا فرمایا تھا۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے علامہ اقبال اور نظریہ پاکستان۔ یہ بھی آپ کو شارٹ کویشچن میں آ سکتا ہے کہ علامہ اقبال نے نظریہ پاکستان کے بارے میں کیا فرمایا تھا۔ تو علامہ اقبال نے برصغیر میں واحد قوم کے وجود کو مسترد کیا تھا اور مسلم قوم کی جداگانہ حیثیت پر زور دیا تھا۔ اسلام کو ایک مکمل نظام مانگتے ہوئے برصغیر کے شمال مغرب میں علیحدہ مسلم ریاست کے قیام کا تصور آل انڈیا مسلم لیگ کے الہ آباد کے اجلاس 1930 میں انہوں نے پیش کیا اور فرمایا تھا کہ انڈیا ایک برصغیر ہے، ایک ملک نہیں ہے۔ یہاں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے اور مختلف زبانیں بولنے والے لوگ رہتے ہیں اور مسلم قوم اپنی الگ پہچان رکھتی ہے۔ تمام مہذب قوموں کا فرض ہے کہ وہ مسلمانوں کے مذہبی اصولوں اور ثقافتی اور سماجی اقدار کا احترام کریں۔ اگلا شارٹ کویشچن جو ہے وہ آپ سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ تحریک علی گڑھ جو ہے اس کا پس منظر جو ہے وہ کیا ہے، وہ کیوں قائم کی گئی تھی۔ کہ جب پہلی جنگ آزادی ختم ہوئی تھی تو مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے، تو مسلمانوں کی کثیر تعداد کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ مسلمان ہونا جرم قرار پایا تھا، انہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر قتل کیا گیا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ دہلی کے اندر اور باہر لاشوں کے انبار لگے ہوئے تھے، اور اتنے مسلمان موت کا نشانہ بنے تھے کہ ان کے خون سے گھوڑوں کے جسم ہیں وہ ڈوب جاتے تھے۔ مسلمانوں کی جاگیریں جو ہیں وہ چھین لی گئی تھیں، ان کی جائیدادیں ضبط کر لی گئی تھیں۔ اس کے بعد شارٹ کویشچن یہ بھی آ سکتا ہے کہ تحریک کا آغاز کیسے ہوا تھا، کس نے کیا تھا۔ تو 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جو مسلمانوں انتہائی سخت برے حالات میں تھے، تو ان حالات میں قوم کو سر سید احمد خان نے حوصلہ دیا، ان کو مزید تباہ ہونے سے بچایا، اور سر سید کی قیادت میں علی گڑھ جو ہے وہ تحریک علی گڑھ قائم ہوئی اور اس نے بے پناہ خدمات انجام دیں۔ اس کی وجہ سے مسلمانوں کو ثقافتی، سیاسی، اقتصادی اور مذہبی شعبوں میں مدد ملی، اور تحریک علی گڑھ ایک کثیر المقاصد تحریک تھی، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ پھر شارٹ کویشچن یہ بھی آ سکتا ہے کہ سائنٹیفک سوسائٹی سے کیا مراد ہے۔ تو سر سید احمد خان نے سائنٹیفک سوسائٹی جو ہے وہ 1863 میں بنائی تھی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ مغربی کتابوں کے اردو میں تراجم کروائے جائیں تاکہ مسلمان ان کو اچھی طریقے سے سمجھ سکیں۔ سوسائٹی جو ہے کوئی ہفت روزہ رسالہ بھی شائع کرتی رہی تھی۔ اس کے بعد جو ہے یہ بھی کویشچن آ سکتا ہے کہ علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ سے کیا مراد ہے۔ سائنٹیفک سوسائٹی کے زیر اہتمام 1866 میں علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ نکالا گیا، اور اس رسالے میں تحریک کی سرگرمیوں کی خبریں بھی شائع ہوتی تھیں، اور برصغیر کے عوام کے معاشی، معاشرتی، سیاسی مسائل پر مقالے بھی لکھے جاتے تھے۔ یہ گزٹ انگریزی اور اردو دونوں زبانوں میں شائع ہوتا تھا۔ کویشچن اس طرح سے بھی آ سکتا ہے کہ سائنٹیفک سوسائٹی کب بنی تھی۔ کویشچن اس طرح سے بھی آ سکتا ہے کہ سائنٹیفک سوسائٹی کے قیام کا مقصد کیا تھا، یا پھر علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ سے کیا مراد ہے۔
یہ سارا شارٹ کویشچن اس طرح سے آ سکتے ہیں. ان میں سے آپ کو MCQs بھی آ سکتے ہیں، یا یہ بھی کہ سر سید احمد خان نے کون سا نصاب متعارف کروایا تھا، کہ آپ نے جدید ترین نصاب متعارف کروایا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامیات اور مشرقی علوم کی تدریس کا انتظام بھی کیا گیا تھا. نیکسٹ کویشچن جو شارٹ کویشچن بن سکتا ہے وہ ہے کہ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس سے کیا مراد ہے. 1886 میں اس کانفرنس کا قیام عمل میں لایا گیا تھا. اس کا مقصد مسلمانوں کو صرف جدید تعلیم کے مواقع فراہم کرنے کے لیے بڑے بڑے مسلمانوں کی مدد کا حصول تھا. کانفرنس میں برصغیر کے طول و عرض سے کثیر تعداد میں درد دل رکھنے والے صاحبان ثروت تشریف لاتے رہے تھے. سر سید کے منصوبوں کی تکمیل کی کوششوں میں وہ شریک رہے. عمرہ کے علاوہ مسلم دانشور بھی صلاح و مشورے کے لیے کانفرنس کے اجلاسوں میں آتے رہے. سر سید ایک دیا تھے جس سے کئی دیے جلے. کانفرنس مسلمانوں کے تعلیمی پہلو کے علاوہ سیاسی، اقتصادی، سماجی پہلوؤں کا بھی احاطہ کرتی رہی، اور اسی کانفرنس سے 1906 کا جو ڈھاکہ اجلاس ہے اس میں آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام عمل میں لایا گیا. اب محمدن ایجوکیشن کانفرنس سے کیا مراد ہے، یا اس نے کیا کیا کام سر انجام دیے ہیں. شارٹ کویشچن آپ کو اس طرح سے بھی آ سکتا ہے، یا شارٹ کویشچن آپ کو اس طرح سے بھی آ سکتا ہے کہ یہ کب قائم ہوئی، اس کا ایئر بتائیں. تو جیسا بھی کویشچن آئے اس میں آپ نے یہ والا جو آپ کے سامنے جو اسکرین شاٹ میں نے لیا ہوا ہے یہی والا آنسر لکھ دیں. یہ آپ کی بک سے ہی لیا گیا ہے، اس لیے آپ کو مزید کچھ نئی چیز جو ہے اس کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد جو ہے وہ MAO کالج علی گڑھ کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے کہ 1877 میں یہ قائم ہوا تھا. سر سید اس کو یونیورسٹی کا درجہ دلانا چاہتے تھے اور اس زمن میں انہوں نے انت تک محنت کی. ان کا یہ خواب ان کی زندگی میں تو پورا نہیں ہو سکا. البتہ 1920 میں علی گڑھ یونیورسٹی قائم ہوئی تو سر سید کے خوابوں کو تعمیر مل گئی. علی گڑھ کے اس ادارے نے زبردست قیادت کو جنم دیا جو بعد ازاں پاکستان کی تخلیق میں نمایاں کردار ادا کرتی رہی. سر سید اپنے اس ادارے کو آکسفورڈ اور کیمبرج یونیورسٹی کے امپلہ بنانا چاہتے تھے. وہ اس کو یونیورسٹی کا درجہ دینا چاہتے تھے اور اس وقت 20 لاکھ روپے کی ضرورت تھی جو ان کی زندگی میں تو جمع نہیں ہو سکا، اور ان کی وفات کے بعد بہرحال یہ کام ہوگا اور 1920 میں اس کالج کو یونیورسٹی کا درجہ مل گیا. اس کے بارے میں جو کویشچن آپ کو آ سکتا ہے وہ اس طرح سے بھی آ سکتا ہے کہ سر سید احمد خان نے کون کون سے تعلیمی ادارے قائم کیے تھے. آپ اس میں یہ لکھ سکتے ہیں، یا پھر اس طرح سے کہ MAO کالج علی گڑھ کب بنا، کیسے بنا، یا پھر اس طرح سے کہ MAO کالج علی گڑھ کو یونیورسٹی کا درجہ کب دیا گیا. ان کا ایئر بھی پوچھ سکتے ہیں. 1877 ہے اور یونیورسٹی کا درجہ اس کو 1920 میں ملا تھا. اس کے بعد جو ہمارا نیکسٹ کویشچن ہے وہ ہے کہ سر سید احمد خان کی ادبی اور علمی خدمات کیا ہیں. اس میں وہ آپ سے سر سید احمد خان کی بکس کے بارے میں بھی پوچھ سکتے ہیں. خطبات احمدیہ ہے، تبین الکلام ہے، تفسیر قرآن مجید ہے، رسالہ اسباب بغاوت ہند ہے، تاریخ سرکشی بجنور ہے، آثار السنادید ہیں. اس کے بعد اس میں کچھ ڈپٹی نذیر احمد کی بھی کتابیں ہیں، الطاف علی کی بھی کتابیں ہیں، ان کے بارے میں بھی پوچھ سکتے ہیں. ڈپٹی نذیر احمد کی کتابیں جو ہیں توبۃ النصوح، ابن الوقت اور میرات العروس ہیں. آپ سے ان بکس کا نام دے کے پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ کس کی کتابیں ہیں، یا پھر رائٹر کا نام دے کے پوچھا جا سکتا ہے کہ اس کی کچھ کتابوں کے نام آپ لکھیں. اس کے بعد نیکسٹ کویشچن جو ہے یہ آپ کی بک سے ہے تو اب آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. نیکسٹ کویشچن ہے کہ سر سید احمد خان کی مذہبی خدمات کیا تھی. یہ آپ کے شارٹ کویشچن میں بھی آ سکتا ہے کہ آپ نے مذہبی نوعیت کی بھی متعدد کتابیں لکھی ہیں اور اپنے ساتھیوں سے بھی لکھوائی ہیں. ان میں تفسیر قرآن ہے، خطبات احمدیہ ہے، تبین الکلام ہے، رسالہ احکام تام اہل کتاب ہے. یہ آپ سر سید چاہتے تھے کہ اسلام کو جدید اور سائنٹیفک انداز میں پیش کریں تاکہ مغربی دنیا کے مفکرین اور عوام اس سے متاثر ہوں، کیونکہ ان دنوں عیسائی مشینریوں نے مسلمانوں کے خلاف محاذ کھول رکھے تھے. تو سر سید نے دونوں قوموں کے درمیان مفاہمت کی راہ کو بہتر بنانے کی کوشش کی. تبین القرآن میں قرآن پاک اور بائبل کے مضامین کا موازنہ کر کے ثابت کیا کہ دونوں اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں، اور بائبل لکھنے کے لیے آپ نے یہودی سے عبرانی زبان بھی سیکھی تھی. پھر یہ کویشچن بھی آ سکتا ہے کہ محمدن ڈیفنس ایسوسی ایشن سے کیا مراد ہے. ہندو مسلم اختلافات کی وجہ سے سیاسی مسائل جنم لے رہے تھے. مقامی کونسلوں میں مسلم نمائندگی، مقابلے کے امتحان، پارلیمانی نظام کا مطالبہ اور اردو کو ختم کر کے ہندی لانے کی کوششوں کی وجہ سے سر سید کو ایک مسلم سیاسی تنظیم کے وجود کی ضرورت محسوس ہوئی، اور اس کے لیے انہوں نے محمدن ڈیفنس ایسوسی ایشن بنائی. اگرچہ وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمان عملی سیاست میں حصہ نہ لیں، لیکن محمدن ڈیفنس ایجوکیشنل کانفرنس جو ہے وہ سیاسی ضرورتوں کے لیے بھی استعمال ہو رہی تھی، تو اس لیے بھی ضروری سمجھا گیا کہ کل وقتی سیاسی انجمن کا قیام ہو.
اور ایسوسیشن مسلمانوں کی جداگانہ قومی حیثیت منوانے کے لیے کوشاں رہی۔ آپ نے محمدن ڈیفنس ایسوسیشن اور محمدن ایجوکیشن کانفرنس کو مکس نہیں کرنا۔ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس جو ہے وہ مسلمانوں کی ایجوکیشنل ضرورت کے تحت بنائی گئی تھی، اور جس کا مقصد بڑے بڑے مسلمانوں کی مدد کا حصول تھا تاکہ ان سے مدد لی جا سکے۔ اور محمدن ڈیفنس ایسوسیشن بیسیکلی ایک سیاسی تنظیم تھی، اور یہ اس لیے قائم کی گئی تھی کہ مسلمانوں کی جو سیاسی حیثیت ہے اس کو منوایا جائے، اس کو تسلیم کروایا جائے۔ کوشچن اس طرح سے بھی آ سکتا ہے، ان کا فرق بھی آ سکتا ہے محمدن ایجوکیشنل کانفرنس اور محمدن ڈیفنس ایسوسیشن کا۔ جب محمدن ڈیفنس ایسوسیشن کیوں بنائی گئی اور اس کے قیام کے مقصد کیا تھا، یہ بھی شارٹ کوشچن میں پوچھا جا سکتا ہے۔ نیکسٹ، انڈین نیشنل کانگریس سے کیا مراد ہے؟ یہ کب بنی، یہ کیوں بنی؟ کوشچن یہ بھی آ سکتا ہے۔ 1885 میں لارڈ ڈفرن اور اے او ہیوم کی کوششوں سے برصغیر کی پہلی مکمل سیاسی جماعت انڈین نیشنل کانگریس قائم کی گئی۔ سر سید کو بھی اس کی رکنیت اختیار کرنے کی دعوت دی گئی، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ وہ کانگریس کی مستقبل کی سرگرمیوں کے حوالے سے فکر مند تھے۔ کانگریس بنی تو اس کی قیادت میانہ رو افراد کے ہاتھوں میں تھی۔ سر سید کو خدشہ تھا کہ رفتہ رفتہ انتہا پسند لوگ کانگریس پر چھا جائیں گے اور اس کی حکمت عملی ایک نئی جنگی آزادی کو جنم دے گی۔ سر سید مسلمانوں کو سیاست سے دور رکھنا چاہتے تھے، اور اس لیے انہوں نے مسلمانوں کو کانگریس میں شرکت سے گریز کا مشورہ دیا۔ سر سید کی پیشگوئی درست ثابت ہوئی، اور انگریزوں کی جو پروردہ انڈین نیشنل کانگریس ہے 20ویں صدی کے اوائل میں اس کی قیادت جو ہے وہ انتہا پسند ہندوؤں کے ہاتھوں میں چلی گئی، اور اس نے مسلمانوں کے مفادات کو بالکل پس پوش ڈال دیا۔ تو آپ کو یہ بھی کوشچن MCQs میں بھی آ سکتا ہے کہ یہ کب قائم ہوئی، 1885 میں قائم ہوئی اور اے او ہیوم نے قائم کی، یا اس کے قیام کا مقصد کیا تھا، یا سمپل یہ بھی کہ انڈین نیشنل کانگریس سے کیا مراد ہے۔ تو تینوں صورتوں میں آپ یہ والا آنسر جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ کوشچن جو ہے وہ دو قومی نظریہ کے بارے میں سر سید احمد خان نے کیا فرمایا تھا۔ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو ایک علیحدہ قوم کہا اور حکومت کو باور کرایا کہ بر صغیر میں کم از کم دو قومیں آباد ہیں، ایک مسلمان اور دوسری غیر مسلمان۔ مسلمان ہر لحاظ سے ایک علیحدہ قوم ہے، کیونکہ ان کی تہذیب، ثقافت، زبان، رسم و رواج اور زندگی کا فلسفہ ہندوؤں سے جدا ہے۔ مسلمان اپنے مذہب کی وجہ سے بالکل منفرد اور جداگانہ پہچان رکھتے ہیں۔ مسلمانوں کے ایک قوم کا تصور حضرت مجدد الافسانی، شاہ ولی اللہ اور سید احمد شہید نے بھی دیا تھا، لیکن دو قومیں کے نظریے کی اصطلاح سب سے پہلے سر سید احمد خان نے استعمال کی۔ یہ کچھ شارٹ کویشچنز ہیں جو ہم نے کیے ہیں۔ نیکسٹ اس چیپٹر کے جو شارٹ کویشچن ہیں وہ ہم نیکسٹ کلاس میں کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، شکریہ۔